تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے ہی دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ ایک دن آپ باہر آئے، دیکھا کہ ستارے چمک رہے ہیں، لوگ ان کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، لوگ ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا اے لوگوں، ان تاروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس چاند، اس سورج کی عبادت کیوں کرتے ہو تم؟ جو دن کو نکلتا ہے رات کو ڈوب جاتا ہے، یا چاند رات کو آتا ہے دن کو ڈوب جاتا ہے، ستارے ہیں رات کو آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو آ کر پھر فنا ہو جائے۔ خدا وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، آزر ان کا نام تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا اے چچا آزر، کیا تو ان بتوں کی عبادت کرتا ہے؟ تتخذ اصناما آلیہۃ اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے کھلے گمراہی میں دیکھتا ہوں کہ تو ان بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا تو اس کے چچا آزر نے کہا ٹھیک ہے، جو جتنے میرے بت پڑے ہوئے ہیں اگر یہ تیرا کلمہ پڑھ لے، تیری نبوت کی، تیری رسالت کی گواہی دے دیں تو میں ان بتوں کو چھوڑ کر تیرا دین اختیار کر لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا، رب تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوا کہ جتنے بھی ان کے چچا آزر کے جو بت تھے نا وہ سارے کلمہ پڑھنے لگ گئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ان سب بتوں نے کلمہ پڑھا تو جب چچا آزر نے دیکھا نا وہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم کتنے بڑے جادوگر ہو، تم سے بڑا جادوگر میں نے نہیں دیکھا۔ اب یہ تو رب تعالیٰ جس کے نصیب میں اسلام کی دولت لکھتا ہے، ایمان کی دولت لکھتا ہے، انہیں ملتی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر نمرود لعین نے اتنا ظلم کیا، اتنا شدید آگ بھڑکائی، آگ میں ڈالا، تو قربان جاؤں اس دشمن خدا کا، دشمن ابراہیم کا، دشمن نبی کا، اللہ کے پیاروں کی دشمن کا حال کیا ہوا کہ اس کے دماغ کے اندر ایک مچھر گھس گیا اور اس کو اتنا ڈنگ مارتا تھا، اتنا اس کو اندر سے تکلیف تھی کہ وہ اتنا دشمن خدا کا یہ حال ہوا کہ اس کو تکلیف اتنی ہو گئی کہ اسے چین نہ آتا تھا۔ بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے علاج کرنے کے لیے، لیکن اس کو سکون نہیں آتا تھا، چین نہیں آتا تھا۔ پھر ایک حکیم تھا جو اس کی زیادہ قریب تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایک چمڑے کا جوتا بنوایا جائے اور وہ آپ کے سر پر مالش کیا جائے جوتے کے ساتھ، تب آپ کو چین ہو گیا۔ جب اس جوتا بنوایا گیا، ایک بندے کو اس پر مقرر کر دیا کہ تو نے جوتے کے ساتھ بادشاہ کے سر پر مالش کرنی ہے، تو جوتا وہ جب بھی مارتا اس کو بادشاہ کو سر پر، تو جو مچھر تھا نا وہ سر کے کونے پہ جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ پھر جب جوتے کا اثر کم ہوتا وہ پھر مچھر آ کے پھر اسے ڈنگ مارتا، پھر اسے تکلیف دیتا، درد دیتا۔ وہ تو سوچتا تھا کہ علاج ہو رہا ہے، اس کمبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ جب کسی کو ڈھیل دے تو یہ نہ سمجھیں، اللہ کسی کو پیسہ دے، بادشاہ دے تو متکبر نہ ہو۔ اسے پیسہ مل گیا تھا نا، بادشاہ مل گیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا۔ تو جب بھی کسی کے پاس پیسہ اور بادشاہت ہو تو آپ متکبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میں کبھی کوئی چیز دے کے آزماتا ہے، کبھی کوئی چیز لے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ جب اسے جوتے پڑتے تھے سر پر، اب آپ دیکھیں وقت کا بادشاہ تھا، اب اس مقام پہ آ گئے کہ اس کے سر پر جوتے پڑ رہے ہیں، خود کہہ رہے کہ میرے سر پر جوتا مارو، جوتے پڑ رہے تھے، جوتے کھا کے موت کے گھاٹ اتر گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اس کا نام نشان لینے والا آج تک کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ جس نے دین اسلام کی بات کی، دین اسلام کی سر بلندی کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی اور فتح عطا فرمایا۔ فرماتے نصر من اللہ وفتح قریب۔ جب آپ وہ کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، آپ کسی کام میں آگے بڑھے تو صحیح، وہ دین کا کام ہو، وہ اسلام کا کام ہو، وہ مسجد کا کام ہو، وہ مدرسے کا کام ہو، پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرماتا ہے۔